بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے اسرائیلی قیادت کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اختلافات سے گریز کرنے پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی لیڈرشپ کے درمیان اختلافات موجودہ جنگی کوششوں کو متاثر کرتے ہیں۔ حماس کے خلاف جاری جنگ میں پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ صدر نے کہا کہ ہمارے بیٹے حماس پر فتح حاصل کرنے اور مغوی لوگوں کو واپس کرنے کے لیے دشمن کے پیچیدہ علاقے میں سرنگوں اور گلیوں میں لڑ رہے ہیں اور اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ اسرائیلی قوم اور اسرائیل کے بہتر مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقی جنگ ہے۔ یہ جنگ جاری ہے اور سخت تکلیف دہ ہے۔ حماس کو ختم کرنے کے لیے غزہ میں جنگ ناگزیر ہے۔ میں سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ باہمی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر متحد ہو جائیں، کیونکہ اختلافات جنگی کوششوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اسے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ میں سرنگوں کا ایک نیٹ ورک ملا ہے، جسے حماس اپنے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ فوج نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے زیر حراست 5 افراد کی باڈیز ان سرنگوں کے اندر سے برآمد ہوئی ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے غزہ میں قائم چرچ کے بھی اسرائیلی جنگ کی زد میں آ جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سے اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ افسوسناک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس ان ملکوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اب تک اسرائیل کی سب سے زیادہ اور کھلی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس جنگ کے دوران صدر میکرون اب تک اسرائیل کا 2 مرتبہ دورہ بھی کر چکے ہیں۔ غزہ میں 19 لاکھ سے زیادہ بے گھر اور 20,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، تاہم انہوں نے سخت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 مہینے سے زیادہ مدت ہو چکی ہے اور سینکڑوں شہری بلا شبہ بمباری اور گولیوں کی زد میں ہیں، حتیٰ کہ چرچ میں عبادت کرنے والی اور ضعیفوں اور معذوروں کی خدمت پر معمور راہباہیں بھی نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 16 دسمبر کو اسرائیلی فوجیوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ایک مسیحی خاتون اور اس کی بیٹی کو غزہ میں ہلاک کر دیا تھا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کوئی چرچ نشانہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی کسی چرچ پر حملے کی وجہ سے کوئی سویلین زخمی یا ہلاک ہوا۔ فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شدید قیمت چکانے کے باوجود بھی غزہ پر جنگ مسلط رہے گی۔ یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کی وجہ سے ہمیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس صورتحال میں جنگ جاری رکھنے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پوری طاقت سے جنگ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم حماس کو ختم کرنے، اپنے یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کے خاتمے تک اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں جنگ کے 80ویں روز حماس کی سینئر قیادت نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے غزہ پر حملوں سے اب تک 92 یونیورسٹی اور سکولوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 3,13,000 گھروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ان حملوں میں 8,200 فلسطینی بچے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حماس کے ساتھ جنگ میں اپنے 14 فوجیوں کی ہلاکت کا ہم اعلان کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے حملوں نے غزہ کو ویران کر دیا ہے اور غزہ میں اس وقت 2 ملین افراد کو صاف پانی اور خوراک کا کمی کا مسئلہ درپیش ہے۔ یوکرین کے ناکام جوابی حملے اور کمزور مغربی حمایت کی وجہ سے روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس کے جنگی مقاصد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
مغربی ذرائع نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا ہے کہ پیوٹن معاہدہ کرنے اور جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن اپنے جرنیلوں سے تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یوکرین اس قدر محصور ہو چکا ہے کہ حملہ آور روسی افواج جو چاہے کر رہی ہے، جو کچھ ہمارا ہے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مذاکرات کرنے دیں۔ لیکن دوسری طرف بیک روڈ چینلز پر پیوٹن ایک مختلف پیغام بھیج رہے تھے کہ وہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر پیوٹن کم از کم ستمبر سے ثالثوں کے ذریعے اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ ایسی جنگ بندی کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں جو موجودہ خطوط پر لڑائی کو منجمد کر دے۔ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ یوکرین کے رہنما جنہوں نے اپنے تمام علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا عہد کیا ہے، ایسے معاہدے کو قبول کریں گے۔ کچھ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس کی طرف سے گمراہ کرنے کی ایک جانی پہچانی کوشش ہو سکتی ہے۔ صورتحال صدر پیوٹن کی طرف سے کسی تصفیے تک پہنچنے کی حقیقی خواہش کی عکاسی نہیں کرتی ہے۔ ملک بھر میں آئندہ عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج سے جمع شدہ تمام کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے، جو 31 دسمبر تک جاری رہے گا۔ جانچ پڑتال میں کاغذات مسترد یا منظور ہونے کے خلاف الیکشن کمیشن میں اپیل ہو سکے گی۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف منگل 26 دسمبر سے اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ ریٹرننگ افسران نے دفاتر میں چھتوں کی صورت میں آنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے نعرہ بازی میں ممنوع قرار دے دی ہے۔ نیب کے الیکشن سیل نے تمام لیگی امیدواروں کو کلیئر قرار دے دیا۔ الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی جانچ پڑتال میں نواز شریف، مریم نواز سمیت نون لیگ کے تمام امیدوار کلیئر قرار دے دیے گئے ہیں۔ امیدواروں کے کوائف ضروری کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ کاغذات الیکشن کمیشن سے موصول دیگر امیدواروں کی فہرست کا جائزہ لیا جاتا ہے اور سزا یافتہ امیدوار الیکشن کے اہل نہیں ہوتے، جبکہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں کی جانچ پڑتال ابھی جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی، ہم اپنے مخالفین کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں چاہتے، مگر سائفر بہت سنجیدہ کیس ہے جس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ قومی سلامتی کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان کو دیے گئے سائفر کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ کھو گیا ہے۔ ان کی گرفتاری والے روز وہ عالمی میڈیا کو لیک ہو گیا۔ عدالت اسے بہت سنجیدگی سے لے، حکومت تحقیقات کرے یا ججز جوڈیشل انکوائری کریں کہ سائفر کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ فاروق عبداللہ نے کشمیر کے بنیادی مسئلے کو حل کرنے پر زور دیتے ہوئے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے اس پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں حالات معمول کے مطابق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں اینڈ کشمیر میں عسکریت پسندی زندہ ہے اور اسے فوج یا پولیس کے استعمال سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ بنیادی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالات معمول کے مطابق ہونے کا پروپیگنڈا کرنے یا سیاحوں کی آمد کا پرچار کرنے سے عسکریت پسندی ختم نہیں ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مودی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی سے عسکریت پسندی ختم ہو چکی ہے، لیکن 4 سال بعد بھی یہ موجود ہے اور اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اس کی جڑ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ فاروق عبداللہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے قتل پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے، جسے ضلع بارمولہ کے علاقے گانٹا مولہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فاروق عبداللہ کا کہنا کہ جو لوگ حالات معمول کے مطابق ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ اب خاموش ہیں۔ انہوں نے بنیادی وجہ کو حل کرنے کی بجائے سطحی طریقے سے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی۔
ان کا کہنا تھا کہ فوج یا پولیس کے استعمال سے عسکریت پسندی ختم نہیں ہوگی، ہمیں گہرائی میں جانا ہوگا اور اسے ختم کرنے کے لیے بنیادی وجہ کو حل کرنا ہوگا۔ القصام برگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں میں غاصب صہیونی رجیم کے 48 حملہ آور فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اس قلیل سی مدت کے دوران 35 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے القصام برگیڈ نے اس دوران 24 مزاحمتی مشن انجام دیے ہیں، جن میں مارٹر حملے، اینٹی پرسنل بم اور غاصب صہیونی افواج کے ساتھ براہ راست تصادم شامل ہیں۔ کمانڈر القصام برگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس دوران فلسطینی مزاحمتی فورسز نے اسرائیلی فوجیوں کے داخلے پر اپنی 2 سرنگیں دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیں۔ اسرائیلی ہیڈ کوارٹر اور فیلڈ آپریشن روم کو مارٹر گولوں اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا اور تل ابیب پر متعدد بار راکٹ برسائے گئے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ کی پٹی میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ زمینی لڑائی کے دوران اس کے 13 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 5 فوجی گزشتہ روز غزہ میں ہونے والی جھڑپوں میں مارے گئے تھے، جبکہ آج بھی اس کے مزید 8 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی ہیں کہ جن میں سے 6 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحی لسٹ روک لی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مخصوص نشستوں پر ترجیحی لسٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی تھی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ترجیحی لسٹ جاری نہیں کی جائے گی۔ صہیونی حکومت کی حمایت اور مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں کے خلاف بحر احمر میں یمن کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے جو بین الاقوامی بحری اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا، وہ مبینہ اتحاد یورپی ممالک کے انخلا سے ٹوٹ رہا ہے۔ فرانس، اسپین اور اٹلی نے بحر احمر میں امریکی قیادت والے بحری اتحاد میں شمولیت کو باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا ہے اور اپنے جنگی جہاز امریکی کمانڈ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تینوں یورپی ممالک نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کی کمانڈ میں نہیں بلکہ اقوام متحدہ، نیٹو یا یورپی یونین کی کمانڈ میں بحری کارروائیاں انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کو خبردار کیا گیا تھا کہ کوئی بھی ان کی بحری کارروائیوں کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، اور اب فرانس، اٹلی اور اسپین سمیت 3 یورپی ممالک کے انخلا سے امریکہ بحری اتحاد کے خاتمے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس بحری اتحاد میں شامل ہونے والے ممالک کی تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی ہے، تاہم ان ممالک کے نام نہیں بتائے گئے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا سے بھی امریکہ نے جہاز بھیجنے کی درخواست کی تھی، لیکن اس نے اپنے جہاز رائی کی حفاظت کے بہانے کئی ممالک کی موجودگی کے ساتھ بحری اتحاد میں شامل ہو کر بحر احمر میں کسی طرح کی جنگ کو مسترد کر دیا تھا۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران یمنی فوج نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی قوم کی مزاحمت کی حمایت میں بحر احمر اور آبنائے باب المندب میں صہیونی فوجی ہوئے صہیونی حکومت کے متعدد بحری جہازوں کو نشانہ بنایا تھا، کیونکہ صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت جو اپنے جہازوں کو محفوظ بنانے میں ناکام رہی ہے، اس نے اس مسئلے کے حل کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا تھا، لیکن امریکہ کی قیادت میں اس نئے بحری اتحاد کی تشکیل بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ یمنی حوثیوں نے کہا تھا کہ جس بحری اتحاد کا اعلان کیا گیا ہے اس کا مقصد اسرائیل کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ بین الاقوامی جہاز رانی کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ ان کا ملک کسی بھی امریکی حملے کا جواب ضرور دے گا۔ یمن کی طرف سے ان تجارتی بحری جہازوں پر حملے جو مقبوضہ فلسطین کی طرف سے بڑھتے ہیں یا جن کا تعلق صہیونی حکومت سے ہے، اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
ان حملوں سے اسرائیل کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ ان کی 90% سے زائد غیر ملکی تجارت کا انحصار سمندر پر ہے۔ اسی دوران دنیا خاص طور پر مغربی طاقتوں کے لیے بحری تجارت کے اخراجات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بحر احمر اور آبنائے باب المندب ایسی آبی گزرگاہیں ہیں جہاں سے دنیا کی 30% تجارت اور کنٹینر ٹریفک گزرتی ہے۔ غزہ کے عوام کے دفاع کے لیے یمنی فوج کے کامیاب آپریشن کی وجہ سے بڑی شپنگ کمپنیوں کو 25,000 کلومیٹر کا اضافی سفر کر کے ایشیائی منڈیوں میں جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کمپنیوں اور حکومتوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس اقدام کی وجہ سے 50% سے زیادہ شپنگ کمپنیاں اپنی منزل تبدیل کرنے یا اسرائیل کے لیے کسی بھی قسم کے سامان کی نقل و حمل کو فی الوقت بند کرنے کا سبب بنی ہے، اور یہ مسئلہ صہیونیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب جبکہ بحر احمر میں امریکی بحری اتحاد سے 3 اہم یورپی ممالک کے انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی اس اتحاد کے اہداف کا حصول، بالخصوص صہیونی حکومت کے خلاف یمنی میزائلوں اور ڈرون حملوں اور مقبوضہ فلسطین کی طرف جانے والے بحری جہازوں کا مقابلہ کرنا اور زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن دوستو، سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ یمنی ڈرون کو روکنا بہت مہنگا ہوگا، کیونکہ اس کی قیمت صرف $2,000 ہے، جبکہ ان ڈرونز کو مارنے کے لیے $2 ملین کا میزائل درکار ہوتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع یمنی فوج کی طرف سے داغے گئے ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے اور مار گرانے کے بڑھتے ہوئے اور بے تحاشا اخراجات کے بارے میں فکر مند ہے۔ نیٹو کے رکن 3 یورپی ممالک کے امریکی بحری اتحاد سے انخلاء کا اعلان دوستو امریکہ پر ان کی عدم اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کا مسلسل ساتھ دینے پر احتجاج بھی ہے۔ دوستو، قد نہ بڑھنے کی شکایت ہمارے معاشرے میں عام ہے، جسے دور کرنے کے لیے مختلف طریقے بھی آزمائے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے اس شکایت کے ازالے کے لیے ایک بالکل عجیب و غریب طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس عجیب و غریب علاج کی ایک مثال 21 سالہ روہن گپتا ہے، جنہوں نے ڈاکٹر سارجن سے ہڈیاں تڑوا کر اپنے قد میں اضافہ کروایا۔ روہن گپتا 5 فٹ 4 انچ قد کے مالک تھے، مگر اب وہ 5 فٹ 7.5 انچ قد کے مالک ہیں۔ روہن کے مطابق وہ علاج کے دوران 4 ماہ تک شدید تکلیف کی حالت میں بستر پر رہے، لیکن جب وہ صحت مند ہو کر اٹھے تو وہ اپنے قد میں 3.5 انچ کا اضافہ دیکھ کر ساری تکالیف بھول گئے۔ قد میں کیے جانے والے اضافے کا یہ طریقہ علاج روسی ہے، جسے لیز عروف تکنیک کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں ٹانگ میں ایک ہڈی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس ہڈی کے دونوں اطراف کو سٹیل کی سلاخوں کی مدد سے اطراف کی جانب کھینچ کر رکھا جاتا ہے۔ اس دوران ہڈی کی جگہ پر نئی ہڈی قدرتی طور پر بننا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے گرد عضلات، رگیں اور جلد بھی قدرتی طور پر بنتی ہے۔ اس طریقہ علاج میں ہڈی میں 1 ملی میٹر یومیہ کا اضافہ ہوتا ہے، تاہم یہ ایک انتہائی مہنگا علاج بھی ہے۔ اس کی فیس 12 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپریشن کے 4 ماہ بعد فزیو تھراپی کا عمل شروع کیا جاتا ہے، جو کہ 3 ماہ جاری رہتا ہے، اور اس کی فیس علیحدہ ہوتی ہے۔ چاند کی پیدائش سے لے کر 14ویں کے چاند بننے تک کا دورانیہ بالخصوص مردوں کی نیند پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تاہم اس کا اثر خواتین پر کم ہی ہوتا ہے۔ یہ تحقیق ٹوٹل انوائرمنٹ نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس ضمن میں 492 خواتین اور 360 مردوں کا باقاعدہ سروے کیا، جس کے رزلٹ پچھلے مشاہدات سے قدرے مختلف اور مخالف ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چڑھتے ہوئے چاند کے پہلے 2 ہفتے انسانی نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ چڑھتے ہوئے چاند کا عمل ویکسنگ کہلاتا ہے، جس میں اس سے منعکس ہونے والی روشنی بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔ اس دوران رات دیر تک چاند کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ماہرین نے چڑھتے چاند کی راتوں میں تمام خواتین اور مردوں کی نیند ریکارڈ کی۔
اس دوران مردوں کی نیند متاثر ہوئی۔ اسی طرح نصف یعنی ڈھلتے ہوئے چاند کی راتوں میں بھی یہ تجربہ دہرایا گیا، تاہم اس عرصے میں مردوں اور خواتین کی نیند پر کچھ خاص اثرات سامنے نہیں آئے۔ اسی بنا پر تحقیق کے سربراہ کرسچیان نے کہا کہ چاندنی راتیں نیند پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی، لیکن خیال ہے کہ بڑھتے ہوئے چاند کی منعکس شدہ روشنی مردوں کی مختلف دماغی کیفیت کی بنا پر ان کی نیند متاثر کرتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔